ہم اکثر یہ سوچتے ہیں کہ زندگی کو بدلنے کے لیے کوئی بہت بڑا کوئی انقلابی قدم اٹھانا پڑتا ہے، لیکن اصل کہانی کچھ اور ہے۔ اصل کہانی ان چھوٹی چھوٹی تقریباً نظر نہ آنے والی عادتوں کی ہے جو روزانہ دہرائی جاتی ہیں اور وقت کے ساتھ غیر معمولی نتائج پیدا کرتی ہیں۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ کامیاب لوگوں میں آخر ایسی کیا خاص بات ہوتی ہے؟ کیا ان کے پاس کوئی خفیہ طاقت ہے، یا جواب اس سے کہیں زیادہ سادہ ہے اور ہماری روزمرہ کی زندگی میں ہی چھپا ہوا ہے؟ جی ہاں، جواب ہے ان کی عادتیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس تجزیے میں ہم کیا کچھ سمجھنے والے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیں گے کہ بڑی کامیابی کا اصل راز کیا ہے، پھر سمجھیں گے کہ عادت بنتی کیسے ہے، اس کے بعد اچھی عادتوں کے 4 سنہری اصولوں پر بات ہوگی، اور پھر یہ بھی دیکھیں گے کہ بری عادتوں کو کیسے ختم کیا جائے، اور آخر میں سب سے اہم نقطہ یعنی شناخت کی تبدیلی۔ ہم میں سے زیادہ تر لوگ زندگی میں بڑے بڑے اہداف طے کرتے ہیں نا، لیکن کیا ہو اگر میں یہ کہوں کہ اصل مسئلہ یہ اہداف ہیں؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ منزل پر نظر رکھنا یا میں راستے سے پھٹکا رہا ہو؟ دیکھیے، یہاں ایک بنیادی فرق سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ہم اکثر نتائج پر توجہ دیتے ہیں، جیسے مجھے فٹ ہونا ہے، یہ ایک مقصد ہے۔ اس کا حل یہ ہے کہ ہم ایک سسٹم پر توجہ دیں، جیسے میں ہر روز ورزش کروں گا۔ جیتنے والے اور ہارنے والے دونوں کے مقاصد ایک جیسے ہو سکتے ہیں، لیکن اصل فرق ان کے روزانہ کے سسٹم میں ہوتا ہے۔ اور اس پورے سسٹم کی بنیاد ایک بہت ہی سادہ لیکن حیرت انگیز حد تک طاقتور اصول پر قائم ہے، صرف اور صرف 1% روزانہ کی بہتری۔ یہ گراف اس تصور کی طاقت کو بہت خوبی سے دکھاتا ہے۔ اگر کوئی شخص روزانہ صرف 1% بہتر ہوتا جائے نا، تو سال کے آخر تک وہ 37 گنا بہتر ہو جائے گا۔ یہ چھوٹی چھوٹی کامیابیاں وقت کے ساتھ جڑتی ہیں اور پھر ایک بہت بڑی تبدیلی لے کر آتی ہیں۔ لیکن یہاں ایک مسئلہ ہے۔ شروع میں جب ہم محنت کرتے ہیں تو نتائج فوراً نظر نہیں آتے۔ اسے پوشیدہ صلاحیت کی سطح کہتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے کچھ بھی نہیں ہو رہا، اور یہی وہ مقام ہے جہاں زیادہ تر لوگ ہمت ہار جاتے ہیں، جبکہ حقیقت میں کامیابی کی بنیاد رکھی جا رہی ہوتی ہے، جو بس ایک خاص وقت کے بعد ہی نظر آتی ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ یہ عادتیں آخر کام کیسے کرتی ہیں؟ ہر عادت، چاہے وہ اچھی ہو یا بری، ایک 4 قدمی نفسیاتی چکر سے بنتی ہے جسے سمجھنا بے حد ضروری ہے۔ یہ چکر ایک اشارے سے شروع ہوتا ہے جو دماغ کو متحرک کرتا ہے۔ اس سے خواہش پیدا ہوتی ہے، اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے ہم ایک رد عمل یا کوئی کام کرتے ہیں، اور آخر میں جو انعام ملتا ہے وہ دماغ کو سکھاتا ہے کہ بھائی یہ عمل دہرانے کے قابل ہے۔ اس کی سب سے عام مثال ہمارا اسمارٹ فون ہے۔ فون کی آواز ایک اشارہ ہے، نوٹیفیکیشن دیکھنے کی ایک شدید خواہش پیدا ہوتی ہے۔ ہم فون اٹھاتے ہیں، یہ ہمارا رد عمل ہے، اور معلومات کا ملنا ہمارا انعام ہے۔ یہ چکر اتنی بار دہرایا جاتا ہے کہ یہ ایک خودکار عادت بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب جب ہم نے اس چکر کو سمجھ لیا ہے تو اب ہم اسے اپنے فائدے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے 4 بہت ہی عملی قوانین ہیں۔ پہلا قانون، اسے واضح بنائیں۔ میں ورزش کروں گا کہنا صرف ایک خواہش ہے۔ میں کل صبح 7 بجے ناشتے سے پہلے اپنے کمرے میں 10 منٹ ورزش کروں گا، یہ ایک منصوبہ ہے۔ جب عادت کا وقت اور جگہ واضح ہو تو اس پر عمل کرنے کا امکان کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ دوسرا قانون، اسے پرکشش بنائیں۔ ہمارا دماغ ان کاموں کی طرف زیادہ کھنچتا ہے جن سے خوشی کا احساس ہو۔ اگر کوئی عادت بورنگ لگتی ہے تو اسے کسی پسندیدہ کام کے ساتھ جوڑ دیں، جیسے ورزش کرتے ہوئے اپنا پسندیدہ میوزک سننا۔ اس طرح دماغ اس عادت کو ایک مثبت تجربے کے طور پر یاد رکھتا ہے۔ تیسرا قانون، اسے آسان بنائیں۔ ہم اکثر شروع میں ہی بہت زیادہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور تھک کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اہم نقطہ یہ ہے کہ شروع میں رکاوٹ کو کم سے کم کیا جائے۔ 1 گھنٹے جم جانے کے بجائے صرف 2 منٹ کی ورزش سے شروع کریں۔ یاد رکھیں، عادت بنانا شدت کا نہیں، مستقل مزاجی کا کھیل ہے۔ اور چوتھا قانون، اسے اطمینان بخش بنائیں۔ ہمارے دماغ کو فوری نتائج بہت پسند ہے، تو ہر بار جب آپ اپنی نئی عادت مکمل کریں، خود کو فوراً کوئی چھوٹا سا انعام دیں۔ یہ دماغ کو ایک طاقتور سگنل بھیجتا ہے کہ یہ محنت فائدہ مند تھی اور اسے دہرانا چاہیے۔ اچھا، تو اب جب ہم جان چکے ہیں کہ اچھی عادتیں کیسے بنتی ہیں، تو اسی علم کو استعمال کرتے ہوئے بری عادتوں کو بھی تو توڑا جا سکتا ہے نا؟ حکمت عملی بہت سادہ ہے، بس ان 4 قوانین کو الٹ دیں۔
جس بری عادت سے چھٹکارا پانا ہے اس کے اشارے کو نظروں سے اوجھل کر دے، اس کے منفی پہلوؤں پر توجہ دے کر اسے غیر دلکش بنائے، اس پر عمل کرنا مشکل بنا دے اور اس کا نتیجہ تکلیف دے یا غیر اطمینان بخش بنا دے۔ اب ہم اس تجزیے کے سب سے گہرے اور طاقتور خیال کی طرف آتے ہیں۔ عادتیں صرف وہ کام نہیں ہیں جو ہم کرتے ہیں، بلکہ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم خود کو کیا سمجھتے ہیں۔ تبدیلی کی سب سے گہری سطح تب آتی ہے جب ہم نتائج کے بجائے اپنی شناخت کا توجہ مرکوز کرتے ہیں۔ یہ سوچنے کے بجائے کہ مجھے وزن کم کرنا ہے، یہ سوچ اپنائیں کہ میں ایک صحت مند انسان ہوں۔ اب ایک صحت مند انسان کیا فیصلے کرے گا؟ اصل مقصد صرف ایک کتاب پڑھنا نہیں بلکہ ایک قاری بننا ہے۔ مقصد صرف دوڑنا نہیں بلکہ ایک رنر بننا ہے۔ جب کوئی عادت ہماری شناخت کا حصہ بن جاتی ہے تو ہمیں خود کو اس پر عمل کرنے کے لیے مجبور نہیں کرنا پڑتا، ہم وہ کام اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ہم ویسے ہی ہیں۔ یہ بات یاد رکھنا بہت اہم ہے۔ ترغیب یا موٹیویشن ایک غیر مستقل جذبہ ہے، آج ہے کل نہیں۔ اصل طاقت ماحول اور تسلسل میں ہے۔ اپنے ماحول کو اس طرح ترتیب دیں کہ اچھی عادتیں آسان اور بری عادتیں ناممکن ہو جائیں، اور بس ہر روز اس پر عمل کرتے رہیں۔ تو اس ساری گفتگو کا نچوڑ یہ ہے، زندگی میں حقیقی اور پائیدار تبدیلی بڑے ڈرامائی فیصلوں سے نہیں آتی، یہ ان چھوٹی ایٹمی عادتوں کو بدلنے سے آتی ہے جنہیں ہم ہر روز بار بار دہراتے ہیں۔ تو آخر میں یہ سوال سب کے لیے ہے، وہ کون سی ایک چھوٹی سی صرف 1% کی بہتری ہے جو آج سے شروع کی جا سکتی ہے؟ کیونکہ یہی چھوٹی شروعات ہی کل کے غیر معمولی نتائج کی بنیاد بنے گی۔